الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرے اور دوسروں کا بھلا چاہے۔ اس خیر خواہی کی شکل یہ بتائی ہے کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ اور منکر کہتے ہیں، منکر وہ ہے، بلکہ ہر وہ کام ہے کہ جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے، خواہ وہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہو یا اللہ سے تعلق رکھتا ہو۔ انسانوں سے تعلق رکھتا ہو، مثلا تعلیم و تہذیب ہو، صلہ رحمی ہو، یتیم پروری ہو، اور حسن سلوک ہو، سخاوت، فیاضی، شرم و حیا، عاجزی، پاکیزگی ہو، یا اللہ سے تعلق رکھنے والا چیز ہو جیسے ایمان، یقین، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، ذکر، تلاوت وغیرہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں منکر ہر وہ کام ہے جسے انسان کی عقل سلیم برا سمجھتی ہے اور جسے اللہ رب العزت نے برا کہا ہے، مثلا بے حیائی، بدکاری، کنجوسی، بخل، تکبر، جہالت، ناپاکی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد وغیرہ۔ تو معروف کا حکم اور منکر سے روکنے کی ذمہ داری بحیثیت امت کے یہ مسلمانوں پر ہے، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں غفلت نہیں کی جا سکتی اور اس میں کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر پوری امت فردن اس کام میں نہیں لگ پا رہی ہے تو کم از کم ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے جو اس کام کو بجا لائے۔ گویا معروف کا حکم دینے اور منکر کو روکنے کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی ایک گروہ کا اٹھنا اور ایک گروہ کا ہونا جو اس کار خیر کو کرے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ تم میں کچھ لوگ ایسی ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکتے جائیں۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ مسلمانوں سے پہلے بھی یہ کام یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی ذمہ داری اہل کتاب کو دی گئی تھی، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، لیکن انہوں نے اس فریضے کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی برتی، بڑی غفلتیں کی، اور اس کوتاہی اور غفلت کی ان کو سزا بھی ملی۔ اور سزا یہ ہوئی کہ وہ قوم جو خود بے حیائی اور برائیوں میں دوسروں کو مبتلا دیکھتی تھی، وہ خود بے حیائی اور برائیوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان میں جو تھوڑے سے وہ لوگ تھے جو برائیوں سے محفوظ تھے، انہوں نے خطاکاروں کو روکنے اور ٹوکنے اور ان کی اصلاح کرنے کا کام چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان پر غضب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، وہ زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کا ارتکاب کرنے سے روکنا ہی چھوڑ دیا تھا، فرمایا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح پیدا ہوئی کہ ان کا ایک آدمی دوسرے کو بلکہ دوسرے خطاکار سے ملتا، خطا کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا بھئی اللہ کے بندے فلاں کام کرنے سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ اگر کام نہیں چھوڑتا، پھر اگلے دن اس سے وہی ملاقات بدستور جاری رہتی،
اپنے غلط کاموں میں وہ لگا ہوا ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ منع کرنے کے آدمی اس کا ساتھی بن جاتا، اس کا ہم نوالا بن جاتا، ہم پیالہ بن جاتا۔ اور جب ان لوگوں نے ایسا کام کیا تو اللہ نے ان کے بعض کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ بنی اسرائیل کے بعد یہ اہم ذمہ داری اور انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ امت مسلمہ کو سونپا گیا ہے، اس منصب امامت پر فائز کیا گیا ہے، اور اس کے خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، تاکہ انسانوں کو معروف کاموں کی ترغیب دیں اور برے کاموں سے روکیں، یعنی دنیا میں بھلائی کو رواج دیں اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے اس امت کا مقام بیان فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے اسی طرح اس کو یعنی مسلمانوں کو اس ایک امت وسط، تم کو مسلمانوں کو امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح کوئی حکومت کسی شہر میں قانون اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا ایک آفیسر مقرر کرتی ہے، اور جب وہاں اگر کوئی جرم ہو، فساد ہو، بدامنی ہو تو مجرم کو سزا دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ متعین آفیسر جو مقرر ہے اس سے بھی باز پوچھ کی جاتی ہے، اور اس کا یا تو ٹرانسفر ہوتا ہے یا معطل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں برائیوں کا بول بالا ہوگا تو خطا کاروں اور مجرموں سے تو اللہ مواخذہ کرے گا ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم مسلمانوں سے بھی جواب طلب کیا جائے گا۔ برائیاں روکنے اور بھلائیوں کو پھیلانے کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری میں غفلت کیسے برتی؟ تمہارے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، اللہ کے بندے ستائے جا رہے تھے، اللہ کا حکم پامال کیا جا رہا تھا، مگر تم نے ان کو روکنے کی کیا کوشش کی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قسم کھا کر کے ارشاد ہے، والذی نفسی بیدی، فرمایا کہ قسم میں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور معروف کا حکم اور منکر سے روکو، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کر دے۔ تو تم دعا کرو، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہ کرے۔ تو جب کسی سماج میں برائی بدکاری کا رواج ہوتا ہے تو برائی کرنے والوں کے علاوہ بہت سے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں ہوتے مگر برائی سے روکتے بھی نہیں۔ بیچے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کیا مطلب ہے، ہمیں تو اپنا لینا دینا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارے بارے میں ہی پوچھ گچھ ہوگی، آدمی یہی ذہن بنائے رکھتا ہے۔ لیکن برائیوں سے روکنا تو یہ انسانی ہمدردی اور انسانی فریضہ ہے، یہ تو ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، ورنہ اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا، برائیوں سے نہیں روکا، تو اس برائیوں کا وبال جب آئے گا تو صرف ان خطاکاروں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ پارسا لوگ بھی اس کے زد میں آئیں گے، اور خطاکار اور پارسا دونوں لوگ تباہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے متنبی بھی فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کو کس طرح سے عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ ایک واقعہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو جاؤ اور اس کو تباہ کر دو۔ خود جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب کریم، آپ جانتے ہیں کہ فلاں بستی میں ایک ایسا بھی بندہ رہتا ہے جو دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے اور پلک جھپکنے کے وقت بھی وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کے سمیت بستی کو پلٹ دو، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے حکم کی پامالی کی جا رہی تھی، لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، خطاؤں میں مبتلا تھے، لیکن وہ اپنے میں لگا رہا، دوسروں کو برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچانا اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کا فریضہ اس نے انجام نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کو متنبہ فرمایا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خاص طور پر، مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے، جس کو روایت کیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا جو اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے، جو خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی مثال اس گروہ کی سی ہے جس نے ایک کشتی سفر کے لیے لی ہو، بعض اوپر کی منزل ملی ہو، بعض کو نیچے کی منزل ملی ہو۔ اب جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہو، اور وہ کہنے لگے کہ ہم کشتی میں سوراخ کر لیں، یہی پانی مل جائے گا، ہم اوپر جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی، اوپر والوں کو ہمارے آنے جانے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی نہیں دینی پڑے گی۔ اگر اوپر والے ان کو اس حال پر چھوڑ دیں کہ وہ جو چاہیں کریں، اور تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ اور اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روک لیا، تو ظاہر سی بات ہے سب کے سب سلامت رہیں گے۔
تو برائی کا وبال صرف گناہگاروں خطاکاروں پر ہی نہیں پڑتا ہے، بلکہ برائی کا وبال جو ہوتا ہے وہ ان نیک لوگوں کو بھی پڑتا ہے، اور ان نیک لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے جن لوگوں نے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا لیکن برائی کو روکنے کی کوئی تدبیر اختیار نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف تو اپنے ذمے سمجھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں روکتے، جبکہ برائیوں سے روکنا بھی امر بالمعروف کی طرح ہی ضروری ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو برائیوں سے روکنا یہ امر بالمعروف سے زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ پھر اگر یہ آدمی اور اس کام کو یہ سوچ کر کے بھی نہیں چھوڑ دینا ہے کہ بھائی یہ کام اگر ہم کریں گے، اس کام میں اگر ہم لگیں گے اور دوسرے کو برائیوں سے روکیں گے تو ہمیں تکلیف پہنچائے گی اور فلاں نے ہم کو دشواریوں میں مبتلا کر دے گا، پریشان کر دے گا۔ بھائی یہ سوچ کر کے اگر آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے تو آپ نے شریعت کے مجاز کے خلاف کام کیا ہے۔ پریشانیاں اٹھانا، تکلیفیں برداشت کرنا، یہ تو انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کا اسوہ، یہ بڑے بڑے مرتبے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نصیحت قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، فرمایا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی آ پڑے، جو مصیبت بھی پہنچے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی ہے اور اس کے انجام دینے کا حکم فرمایا ہے اور اس کے چھوڑ دینے کی وعید اور اس کے وبال کو ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا اور اہم کام ہے۔ اگر ہم اس کام میں لگے رہیں گے، لیکن اس کام کو کرنے میں یہ بھی دھیان رکھیں کہ اگر ہم اس کام کو اس طریقے پہ کریں گے جو طریقہ بہتر ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو ظاہر سی بات اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آدمی اسے بے دھیانی سے رکھے اور دھیان رکھ کے نہ کرے تو ایک برائی ختم کرنے کے لیے وہ بہت سی برائیوں کو جنم دے سکتا ہے اور تشدد اور تباہکاری معاشرے میں پھیل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے لیے 3 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ پہلا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں اور برائی ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ مثلا آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، اگر وہ برائی میں مبتلا ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ کے ذریعے روکیں۔ پھر آگے دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنہ فساد ہو سکتا ہے، آپ کو اس کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو زبان سے روکیں، یعنی اس کو سمجھائیں، اس کو بھلی بات بتائیں کہ یہ اللہ کے حکموں کے خلاف عمل کر رہے ہو، یہ گناہ کا کام ہے، اس کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کا غضب اور غصے کا باعث بنتا ہے۔ حق بات اس کو پہنچائیں، لیکن حق بات بھی حق کی طریقے پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ حق بات ہے تو حق کوئی پتھر ہے اٹھایا اور دوسرے کے سر پہ مار دیا، نہیں، حق بات بھی کہنی ہے تو درست طریقے سے کہیں، نرمی کے ساتھ، اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، دل میں اس کی اصلاح کی نیت رکھتے ہوئے اس کو بات پہنچائے۔ یہ نہیں کہ مجمع بیٹھا ہوا اور مجمع جا کر کے آدمی ٹوکنا شروع کر دے، جس کی وجہ سے بندے کا دل آزاری ہوگی اور بجائے یہ کہ بندہ خود اپنی اصلاح کرے وہ اور زیادہ برائیوں میں ہدڑمی کی وجہ سے مبتلا ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی، ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو جب فرعون جیسے جابر، ظالم اور حد دھڑم آدمی کے سامنے جب بھیجا گیا اور اس کی اصلاح کے لیے ان حضرات کو جب بھیجا گیا تو اللہ نے ان کو بیان فرمایا قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کہنا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا سامنے والا فرعون جیسا بدبخت اور فرعون جیسا ظالم و جابر تو نہیں ہے، فرعون جیسا اللہ کا باغی تو نہیں ہے، فرعون جیسا زبردست ظلم کرنے والا آدمی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والا آدمی تو نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جیسے حکمت والے لوگ بھی ہم تو نہیں ہیں، ہم تو دونوں میں سب بہت کم درجے کے لوگ ہیں، تو ہماری تو اور ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے لیے اور زیادہ اہمیت حامل بن جاتے ہیں ہم کہ ہم دوسرے کو جب اچھی بھلی بات بتائیں تو نرمی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، اصلاح کی غرض سے بتائیں۔
تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ جگہ ایسے مواقع ہوتے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ ہاتھ سے نہیں لگام ملا سکتے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ زبان کا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے ایسی جگہ ہو جہاں آپ کسی کو سنت کے خلاف عمل کر رہا ہو، آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ سنت کے خلاف عمل ہے، تو اس آدمی کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کہیں گے یہ سنت کے خلاف ہے اور وہ بندہ اس سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ تو ایسے موقع پر آپ اس کو منہ سے بھی نہ بولیں، زبان سے بھی اس کو نہ ٹوکیں، بلکہ دل میں یہ خیال تو رکھ لیں کہ بھائی یہ جو کام کر رہا ہے یہ برا کام ہے، اور اس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو راست پر آنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے نہیں روکے جا سکتے، زبان سے نہیں روکے جا سکتے، لیکن عوامی طور پر روکے جا سکتے ہیں۔ بہت سی برائیاں ہیں جو ملکی قوانین کے اعتبار سے وہ جرم کے زمرے میں آتی ہیں، ایسی برائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں ہیں جو سماج کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، ان کے خلاف رائے عامہ ہموار کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف پبلک سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں دینی لحاظ سے نقصان دہ ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ، افہام و تفہیم سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں معروف اور منکر کا علم بھی رکھتے ہوں، اور ہم برائی کو ختم کرنے کے لیے حکمت عملی سے واقف بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔